کہ جب مسلمانوں کا لشکر چلا ہے فارس اور ایران کی طرف تو سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجا، آپ نے صرف 10,000 کا لشکر میرے ساتھ دیا ہے، مقابلے میں اس وقت 1.5 لاکھ فوج اتری ہوئی ہے اور لشکر کے پیچھے ریزرو فوج آ رہی ہے، تو جب تک کہ آپ مدینے سے اسی طرح مسلسل فوج کے بھیجنے کا انتظام نہیں کریں گے تو مسلمانوں کا غلبہ بڑی مشکل ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا لکھا؟ لا تنظر الی المدینۃ ثانیا، دوبارہ مدد کے لیے مدینے کی طرف مت دیکھنا۔ انی جعلت ناصرک معک، جو مدد کرنے والا ہے وہ میں نے ساتھ کر رکھا ہے، البتہ اس مدد کے کھینچنے کا طریقہ میں لکھتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یاد دہانی کراتا ہوں تمہیں، استحضار ہو جائے اس کا۔ وہ یہ ہے کہ اپنے 10,000 میں سے 10 آدمی جو جا کر کسریٰ کے دربار میں دعوت اللہ دے سکیں، 10 آدمیوں کو انتخاب کرو۔ اور یہ 10 آدمی گئے۔ اب اس نے چاہا کہ ایک بات بدل کر کہیں، لیکن وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے تھے۔ خیر یہ تو وفد واپس چلا گیا، تو انہوں نے کہا بھائی یہ 10 کی جمعیت آئی تھی، اگر ایک آدمی کو بلایا جائے تو وہ شاید ہمارے قابو میں آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھیجو، وقت بھیجو، مگر ایک آدمی بھیجو اس میں۔ اب اس آدمی بھی آ کر وہی بات کی جو انہوں نے 10 نے کی تھی، اور بات کیا کی انہوں نے؟ یہ سوائے کہہ رہا ہوں کہ دعوت دیتے ہوئے ہم بھی ان کی دعوت کے الفاظ کا خیال رکھیں۔ دعوت انہوں نے کیا دی؟ جو پہلے تھے انہوں نے بھی یہ دعوت دی، انہوں نے بھی یہ دعوت کیا دی؟ یہ نہیں کہ ہم تمہاری گردن اڑانے کو آ گئے، ہم یوں آ گئے، فلانا ہو گیا، ٹھیکا ہو گیا ہے۔ جو انہوں نے دعوت دی وہ کیا؟ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہمارا ایک مالک اور خالق ہے، پوری کائنات اس کی ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ہم بھی بگڑے ہوئے تھے، اللہ نے ہم میں اپنے ایک بندے کو بھیجا، اس نے ہمیں یہ بات بتائی کہ اپنی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے تم ایک اللہ سے تعلق قائم کرو اور اس کی جتنے اس کے احکام ہیں ان کو مانو، اس پر چلو۔ تو ہم اس لیے آپ لوگوں سے درخواست کرنے آئے ہیں کہ کسی طرح سے آپ بھی اگر اس کو کریں تو جو ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے اس پر کہا یہ چیز مشورے سے متعلق ہے تو ہم مشورہ کر لیتے ہیں، ہمیں کچھ تھوڑی سی مہلت دو۔ مشورہ کیا، اس نے اپنے تمام ارکان حکومت کو جمع کیا، عدلیہ کو، انتظامیہ کو، سیاستدانوں کو، ان سب کو جمع کیا۔ انہوں نے کہا تم نے ان لوگوں کی بات کا انداز دیکھا ہے؟ بادشاہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کی بات کا انداز دیکھا ہے؟ ان کی بات کی مضبوطی تم نے دیکھی ہے؟ کس طرح سے یہ ایک بات کو سب کے سب ایک انداز، ایک طریقے سے سب کرتے ہیں، اور کیسے ان کا آپس میں اتنا بڑا جوڑ ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے بادشاہ یا صدر کو آدھا پاگل تو بنا دیتی ہے، جو آدھی کسر رہ جاتی ہے تو اس کے ارکان حکومت اس کو پاگل بناتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اچھا تو ان سے اتنا متاثر ہو گیا ہے، اور سب نے شور بچانا شروع کر دیا اس کے خلاف۔ تو اس نے سب کو خاموش کیا اور کیا کہا؟ فوراً اس نے بات بدلی۔ اس نے کہا میں ان کی بات سے متاثر نہیں ہوا، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنے مضبوط ہو۔ تو ٹھیک ہے میں اب ان سے بات کرتا ہوں، رخ کو دوسرا اختیار کرتا ہوں۔
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس نے کہا بات جو تم نے رکھی ہے وہ ایسی نہیں کہ اس پر فوراً فیصلہ ہو سکے، اس لیے اس کے لیے ہمیں کچھ میعاد دینی پڑے گی. ہم ارد گرد سے اپنے ارکان حکومت کو اور گورنروں کو اور ان کو بلائیں گے، ان سے بات کر کے پھر ہم کوئی جواب دیں گے. تو اس کے لیے آپ کو ہمیں وقت دینا پڑے گا. اب وہ کیا سمجھے؟ وہ یہ سمجھے کہ جیسے 14ویں صدی کے مسلمان کافروں کے بات کو کر کے مسئلہ کشمیر چل رہا ہے، مسئلہ فلسطین چل رہا ہے، مسئلہ جس کا 50-60 سال سے پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا شاید یہ بھی وہی ہے. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، ما صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریق مقرر کر دیا ہے کہ جب ہم اپنے مقابل سے بات کریں تو 3 باتیں ہم پیش کرتے ہیں اور 3 باتوں کے لیے 3 دن ہم دیتے ہیں. ان 3 دن میں جو مقابل کرنا ہوگا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ہی نہیں ہو سکتا، اس کو نہیں ہم جانتے ہیں. ہمارے لیے ہمارے نبی نے طریقہ مقرر کر رکھا ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ہم صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم اللہ کے دین کو قبول کر لو اور اس مبارک دین میں آ کر ہر قسم کی عافیت اور اطمینان کو حاصل کر لو. اگر یہ بات تمہیں فوری سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر ہم اور تم دونوں مل کر رہتے ہیں، مگر اپنا پورا نظام ہمارے تابع کرنا پڑے گا. ہم تمہاری حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں کہ جیسے اپنے اولاد اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اس طرح سے تمہارے سارے علاقے کی ہم حفاظت کریں گے. اس میں تم سوچ لو، اس پر تمہیں ایک معمولی سا جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا. اور اگر تمہیں یہ بھی قبول نہیں ہے تو پھر آخری مرحلہ یہ ہے کہ اگر تم ہمیں کام نہیں کرنے دو گے تو پھر ہمیں بھی مقابلے میں آنا پڑے گا. اور صاف ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے سے مقابلہ نہیں ہے، جس کی دعوت کا تم انکار کرو گے مقابلہ اس سے کرنا پڑے گا. تو اس نے کہا کہ کل میں رستم کو بھیجوں گا اپنے سالار اعظم کو، بڑی فوج دے کر وہ سب کو تمہیں قادسیہ کی خندق میں دفن کر دے گا. تو صحابہ کرام کا چونکہ اوپر سے معاملہ طے ہوا ہوا تھا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ معاملہ طے ہے، دفن تمہیں ہونا ہے ہمیں نہیں ہونا. بات صاف ہے. لوگ میری بات سے گھبراتے تو ہیں لیکن جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس پر غور بھی کریں. پوری تاریخ رسالت میں اور تاریخ صحابہ میں آپ کو یہ ملے گا کہ انہوں نے ہمیشہ مقابلے پر اللہ کو لا کر کھڑا کیا ہے. چاہے بدر کا میدان ہو، چاہے احد کا میدان ہو، چاہے خندق کا میدان ہو، چاہے حنین کا میدان ہو، چاہے یرموک کا میدان ہو، چاہے قادسیہ کا. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم یوں کر لیں گے، اللہ کہتے ہیں جو کرو. اور وہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ مقابلے پر کبھی نہیں آتا، وہ صرف ایک جگہ آتا ہے مقابلے پر. اس کے مبعوث نمائندوں پر ہاتھ بڑھایا نہیں اور مقابلے میں آیا نہیں. چاہے فرعون ہو، چاہے نمرود ہو، چاہے قوم عاد ہو، چاہے قوم نوح ہو، چاہے قوم سمود ہو، صرف ایک جگہ آپ دیکھیں گے وہ ہاتھ وہاں ڈالتا ہے آ کر. بس یہ اس کا متعین ہے راستہ. جب بھی ہاتھ ڈالا اس نے وہیں ڈالا ہے. پکی مسلمان حکومت مال کھاتی رہی، اس کو کوئی ضمانت نہیں ہے. ہو سکتا ہے فتح ہو جائے، شکست ہو جائے. 100% دین پر چلنے والے مال کھاتے ہیں، کہیں وعدہ نہیں کیا اس نے کسی جگہ نہیں آپ دکھا سکتے. 100% دین پر چلنے والے تاجر ہوں، زراعت پیشہ ہوں، کسی سے وعدہ نہیں. وعدہ صرف ایک طبقے سے کیا ہے اور وہ ہے اپنے نمائندے، اور اس میں وجہ بتا دی ہے. ان پر ہاتھ ڈالنا ایسا ہے کہ اس نے مجھ پر ہاتھ ڈالا ہے، پھر کیسے بچے گا؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ہدایت دے کر گئے، ایسے ہی چلے گئے کہ تمہارے دل میں انسانیت پر رحم ہو، ان کی ہدایت کی طلب ہو. پوری محنت کرو اس بات پر کرو کہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں. اور تم مقابلہ نہ کرو، وہ مقابلے پر آئے تو مار کھائیں گے، وہ نہیں بچ سکتے.